اچھا حضرت بھائی، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین تھے اور اہل بیت، ان کے باہمی تعلقات کیسے تھے؟ کیونکہ مجھے جتنا پتہ ہے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، جا کے اگر حسنین کریمین تمہیں کہتے ہیں کہ میں ان کا غلام ہوں تو یہ لکھوا لو۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو شادی ہے، یعنی کہ ان کے لیے جو سیدہ شہر بانو ہیں، ان کا رشتہ بھی حضرت عمر نے کروایا۔ اس طرح سے جو ایک عمومی رائے بنی ہوئی ہے کہ ان میں آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں تھیں یا بہت زیادہ کوئی معاملات تھے، ان کے آپس کے تعلقات کیسے تھے؟ دیکھیں، اچھا، اور آج کے اعتبار سے یہ بڑا اہم ٹاپک بھی ہے کیونکہ آج سب سے زیادہ اس پہ بات ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہے نا کہ علی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آخر جب اختلافات ہوتے ہیں تو اختلافات میں جو خود وکٹمز ہوتے ہیں ان کی آخر معاشرے میں کوئی نہ کوئی بات معروف یا مشہور تو ہوتی ہے نا۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف تھا نا، تو ان حضرات سے ایک دوسرے کے حوالے سے روایات ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو انہوں نے اختلاف کیا اس کا ذکر کرتے تھے کہ نہیں، اور وہ کتابوں میں موجود ہے کہ نہیں؟ حضرت امیر معاویہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس بنیاد پر اختلاف کیے ہوئے تھے اس کی روایات کتابوں میں موجود ہیں کہ؟ اس کا مطلب ہے کہ جس کا جس سے اختلاف ہوتا ہے اس کے خلاف موقف بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ نہیں؟ اب ان حضرات کا اگر ایسا کوئی معاملہ تھا تو پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ بات مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم روایتوں میں ان حضرات سے یہ ثابت کریں نا کہ حسنین کریمین نے حضرات صحابہ کے بارے میں کچھ کہا ہو، وہ روایت سامنے لائیں۔ حضرات صحابہ نے اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد کے متعلق کچھ کہا ہو تو وہ روایت سامنے لائیں نا۔ آج تک تاریخ کی باتوں کو تو بیان کیا جا رہا ہے، جھوٹی تاریخی روایتوں کو تو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس روایت کو لائیں جس میں ان حضرات نے کہا ہو تو ہم کہیں کہ ہاں حضرت ابو بکر نے یہ کہا ہے، حضرت عمر نے یہ کہا ہے، حسنین کریمین نے یہ کہا ہے۔ ہاں یہ تو نہیں لا سکتے آپ، خلاف روایتیں تو نہیں، لیکن ہم یہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں دکھا سکتے ہیں کہ حضرت امام حسن ابن عساکر نے لکھا ہے کہ امام حسن سے پوچھا گیا کہ ذوالنورین کیوں کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کو، تو آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نبی کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اور ساتھ میں آپ نے یہ اضافہ کیا، آپ نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی بھی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں یا کے بعد دیگرے بھی نہیں آئیں سوائے حضرت عثمان غنی کی، تو انہیں ذوالنورین کہنے کا یہ وجہ ہے۔ امام زین العابدین نے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہا، اور کوفی سامنے بیٹھا تھا، اس نے کہا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں صدیق کیوں نہ کہوں کہ مجھ سے اعلیٰ انہیں صدیق کہتے تھے۔ کیا بات! یہ روایتیں تو ملیں گی آپ۔ کیا بات! تو اگر ان حضرات کے درمیان کوئی ایسا تناؤ تھا جو آج بیان اچھا کیا جاتا ہے، علی 1 منٹ میں بات مکمل کروں، تو پھر ان حضرات سے وہ روایت ثابت کریں تو آپ مرتے مر جائیں، ساری زندگی کو ایسی روایت نہیں دکھا سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت علی کو ہم مشکل کشا مانتے ہیں، علی ہم کہتے ہیں کہ آپ مشکل کشا ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صلاحیت خدا نے عطا کی ہے کہ آپ مشکل کشائی کرتے ہیں۔ تو جو شیر خدا ہو، جو مشکل کشا ہو، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا کے بارے میں، تو آپ کا جملہ سننے والا ہے، آپ نے فرمایا فاطمہ میرے لیے اللہ کی عبادت کرنے میں مددگار ثابت ہوئی ہے۔ جو سارے جہان کی مدد کر رہا ہو اس جہان میں جہاں وہ موجود ہے، اللہ نے جسے یہ مقام دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میری مددگار ثابت ہوئی ہیں عبادت میں اللہ کی۔ غور کریں کہ کیا کردار ہوگا حضرت سیدہ کائنات کا کہ آپ مددگار ثابت ہو رہی ہیں عبادت۔ کیا بات ہے! اچھا حضرت بھائی، یہیں پہ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ
اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ دیکھیں تو ان سے کبھی بھی کوئی ایسی روایات نہیں ملتی جو کہ کسی کے خلاف ہو یا کسی کے بارے میں کہا ہو. تو پھر ایک جو یہ ایک تاثر بنایا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ اس ناراض گئیں، اس میں آپ کو کیا صداقت لگتی ہے؟ علیم بکے گا نہیں نا منجن، ورنہ اچھا منجن بیچنا ہے اصل میں، اچھا مال بنانا ہے، پیسے بنانے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کروانے ہیں، جس سے کہ آپ معاشرے میں اپنا وجود منوا سکو اور قائم رہ سکو. ورنہ ایک مولانا ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ بال کی کھال نکالی گئی ہے؟ سرب ضرور نکالی گئی ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک ذاکر ہیں عروۃ الوثقیٰ کے جو بانی ہیں، اور غالباً وہ جواد ان کا نام ہے، جواد نقوی صاحب، ان کا ایک اسٹیٹمنٹ میں نے ایک دفعہ سنا. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کیا جائے تو پھر مجالس میں ایسے مقررین کو بلایا نہیں جاتا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کام اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ جتنا ان حضرات پر تبرہ کریں گے پھر آپ کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوگی، آپ اتنے مہنگے بکیں گے. ٹھیک ہے، گویا کہ ایک پورا مقصد ہے کہ یہ والی بات کریں گے تو مارکیٹ میں آپ بکیں گے، آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ مارکیٹ میں بک نہیں سکتے، آپ کی بولی نہیں لگ سکتی، آپ کا ریٹ بڑھے گا نہیں. اور آپ مجبور ہیں کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، آپ کے پاس وہ روایات موجود نہیں ہیں جو کہ اصل ہیں. تو اب آپ نے اپنا نام مارکیٹ میں بنانا ہے، آپ شہرت کے مارے میں، آپ شہرت چاہتے ہیں. اب آپ مارکیٹ میں رہنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ مجبور ہیں کہ آپ ایسی چیز مارکیٹ میں لائیں جس کا اصل سے کوئی تعلق نہ ہو لیکن وہ مارکیٹ میں ہو اور اس سے بلے بلے آپ کی ہو، تو آپ کا ریٹ بھی لگے گا، آپ کی شہرت بھی ہوگی. مثال کے طور پر جس کے پاس دین نہیں ہے بیچنے کے لیے، وہ سوشل میڈیا پہ اپنی بیوی بیچے گا. جس کے پاس علم نہیں ہے بیچنے کے لیے، وہ سوشل میڈیا پر اپنی فیملی بیچے گا، اور بک رہی ہیں اور دبا کے بک رہی ہیں. تو آپ کو کوئی ایسا کام ورگل کرنا ہے جس سے کہ آپ موجود رہو، تو یہ وہ ہے. ورنہ روایت سے آپ ثابت تھوڑی کر سکتے ہیں. حضرت اسماء بنت امیس، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ بتا دیں کہ وہ کون ہے اور کون آپ کی خدمت میں آخری وقت تک رہا. ٹھیک ہے، جس سے آپ ناراض ہوں آپ اس کی بیوی کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیں گے؟ آپ جس سے ناراض ہوں کیا بات، آپ اس سے اپنے گھر کی خدمت کروائیں گے؟ مولا علی خود اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، وہ حضرت اسماء بنت امیس کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے اور وہ مستقل ان کے گھر میں رہ رہی ہیں اور خدمت کر رہی ہیں. اور حضرت فاطمہ حضرت اسماء بنت امیس ہی سے کہتی ہیں وقت رخصت کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں جنازہ جائے اور میرے جنازے کو بھی کوئی دیکھے. تو کہا کہ ایک تو حضرت علی سے کہا کہ رات کی تاریکی میں لے کے جایا جائے تاکہ جسم تو دور کی بات کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے. ٹھیک ہے، اور پھر دوسری بات یہ بات آپ نے اسماء بنت امیس سے کہی تھی کہ میں نے حبشہ میں یہ دیکھا تھا کہ وہاں کے جو عورتوں کے جنازے تھے تو اس کو یوں ڈھانپا جاتا تھا، تو آپ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کو ڈھانپا جائے. تو حضرت اسماء بنت امیس نے، چونکہ حاکم تو حضرت ابو بکر صدیق تھے آپ کے شوہر، انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی خواہش یہ ہے، اور اس طرح جنازہ نکلے. تو آپ نے جب جنازہ نکلا تو لوگ اس جنازے کو دیکھ کے حیران رہ گئے. قیامت تک آنے والی عورتوں پر احسان ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا. یہ جو عورت کے جنازے پر ڈولی ڈالی جاتی ہے، کوسین لکڑیاں، یہ آپ نے کہیں تھیں کہ ڈلیں. اور پھر پہلا جنازہ تھا مدینے میں جو کوسین کی لکڑیوں کی صورت میں نکلا، اور لوگ دیکھ کے حیران ہوئے. تو سب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو پھر لوگوں کے سامنے آپ کی خواہش کا ذکر کیا گیا کہ آپ چاہتی تھی میرے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. یہ ڈولی جو ڈالی جاتی ہے، یہ ڈولی احسان ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا کائنات کی ساری عورتوں پر. اور یہ پہلا جنازہ مدینے میں اس نے نکلا اور سب اس جنازے کو دیکھ کے حیران ہو گئے تھے. تو یہ خواہش آپ نے کس کے سامنے ذکر کی تھی؟ حضرت اسماء بنت امیس. کیا بات.